زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی، توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس ایمان و توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات سے جوڑا ہے۔ لہذا میں کہیں بھی ہوں، میں اکیلا ہوں تو بھی اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کے اندر قومیں جو اس نعمت سے محروم ہے وہ ڈپریشن کا اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیا کی تمام آسائش اور آرائش موجود ہے، لیکن ان کا دل پریشان ہوتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حاصل کر لیتا۔ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے نماز پڑھ کر انسان کے دل دماغ میں کتنا سکون اور راحت آ جاتی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ عمل جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے کرتا ہے، ذکر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ جو بھی کام کرے گا، اپنا کام کر رہے، حلال مزدوری، حلال رزق حاصل کر رہے، اللہ کا حکم ہے، اس پہ بھی اس کو سکون ملے گا۔ اپنے بچوں، اپنے گھر پہ جا کے اپنے گھر والوں کا خیال، اکرام، احترام اللہ کے لیے بھی ان کا حق ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا، سکون ملے گا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے جس اللہ نے ہمیں توحید کا راستہ سکھایا، اور یہ ایمان اور توحید اور یہ اللہ کا تعلق، اس میں جلا و ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب عزیز قرآن کریم عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دنیا میں حضرات انبیاء تشریف لائے، 1.25 لاکھ کم و بیش، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی دین کی اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ہر نبی کو اس زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی ایسی نشانی جو اس کی نبوت پہ دلالت کرے وہ عطا کرتے تھے، اور وہ نشانی، معجزہ، وہ اس نبی کی خاصیت ہوتی تھی، عام انسان کے پاس وہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مادرزاد نابینوں کو اس زمانے میں حضرت دم فرماتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ اس زمانے میں کوئی کر نہیں سکتا تھا، تو وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ سے دعا کروں گا یہ ٹھیک ہو جائے گا بندہ۔
اور یہاں تک کہ مردے بھی زندہ کرتے تھے، لیکن ساتھ میں قرآن نے کیا کہا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کرتے تھے، کہتے میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ معجزات تھے۔ لیکن اگر آج میں کسی عیسائی سے کہوں کہ بھئی آپ بھی کسی مردہ کو زندہ کریں، اگرچہ کوشش ان کی جاری ہے، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی لے آئے، اس لیے کہ ان کے یہاں کچھ مردے ایسے دفن ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے، سنا آپ نے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہ وہ مردے ایسے دفن کر رہے ہیں، وہ اس وصیت کے ساتھ کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی آ جائے تو ہمارے جسم میں منتقل کر دی جائے کہ ہم زندہ ہو جائیں۔ تو اگر ہم ان سے کہتے، وہ کہتے بھائی وہ تو ہمارے نبی کا معجزہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ نبی چلا گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے معجزات جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے ان کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی دین کی اور توحید کی دعوت دی۔ اور جس طرح دیگر انبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے، چلے گئے۔ لیکن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اگر ہم دنیا کو اسلام پیش کرتے ہیں اور اپنے نبی کی نبوت پیش کرتے ہیں تو وہ معجزہ مانگیں گے۔ بھئی ہم کیسے مانیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ آپ کوئی ایسی علامت بتلائے جو عام انسانوں میں نہ ہو، جو ان کی خصوصیت ہو، کہ دیکھو بھئی یہ کام کوئی اور انسان نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ ان کا معجزہ ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ اللہ کا قرآن ہے، کہ آج بھی اگر مسلمان دنیا کو اسلام کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان کا یہ پیغام اللہ کی طرف سے وہ لائے تھے ہمارے پاس، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیا معجزہ ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اگر یہ کتاب جو انہوں نے ہمیں اور ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام بنا کے لائے تھے، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس میں کسی احتجاج کی، کسی ریلی کی، کسی جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آسان سی بات ہے، کتاب آپ بنا دیں۔ آپ نے اتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کی اور ایسی ایسی چیزیں آپ نے بنا دی آج دنیا میں کہ عقل اس پر دنگ ہے اور حیران ہے، تو آپ یہ کتاب بھی بنا دیں۔ 6,500 آیات پر مشتمل یہ جو ہے وہ کتاب ہے، اور 114 صورتیں ہیں اس میں، تو آپ اس طرح کی کتاب بنا دیں۔ جب آپ اس طرح کی کتاب بنا دیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن یہی تو کہتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انہوں نے خود بنائی تھی، جب اللہ کی کتاب نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، تو کہا تم ثابت کر دو، کتاب بنا دو اس طرح۔ اور بلکہ قرآن نے تو اس کو اور آسان کر دیا، پہلے تو کہا تھا کتاب، پھر کہا 10 صورتیں، آخر میں کیا کہا فاتو بھی، ایک صورت بنا دو، چلو 114 صورتوں میں سے ایک ہی صورت بنا دو۔ مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ایک مختصر الفاظ والی صورت ہے، ایک چھوٹی سی صورت بنا دو، ایک بعض قرآن کریم میں وہ ایک سطر کی، ایک لائن کی، ایک دو لائنوں کی آپ اس طرح کی عبارت بنا دو، ایسے جملے بنا دو جو قرآن کے ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا اور اس کا جواب آج تک نہ ہو سکا، اور قرآن نے کہا نہ ہو سکے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی ہرگز قیامت تک تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ساری دنیا مل کر، جن کے پاس افراد بھی زیادہ، قرآن پہ ایمان رکھنے والے زیادہ، نہ ماننے والے زیادہ ہے، 7-8 ارب آبادی ہے تو ارب 2 ارب مسلمان ہے تو 5 ارب یا 6 ارب کافر ہے۔ ان کے پاس طاقت بھی زیادہ، افراد بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، دولت بھی زیادہ، حکومت بھی زیادہ، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ تو ایک کتاب بنانا ان کے لیے کیا ہے؟ اور ایک کتاب بھی نہیں، ایک سورت، ایک سطر، 2 سطریں، ان 5 ارب یا 6 ارب سے کہا جا رہا ہے کہ تم 2 لائن
بنا دو قرآن پاک کی سورت کی طرح۔ نہ بنا سکو تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے آسمان کوئی نہیں بنا سکتا، چاند کوئی نہیں بنا سکتا، سورج کوئی نہیں بنا سکتا، زمین کوئی نہیں بنا سکتا، پہاڑ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، انسان نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ نہیں بنا سکتے اور اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سورج اللہ نے بنایا، یہ چاند اللہ نے بنایا، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ پہاڑ اللہ نے بنائی، یہ کائنات اللہ نے بنائی، یہ دن اللہ نے، یہ رات اللہ نے، یہ سردی یہ گرمی اللہ نے، جب اللہ چاہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہے کہ گرمی ختم ہو جائے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ختم ہوگا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں بارش ہو جائے، حبس ختم ہو جائے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کتاب کا مقابلہ نہ ہو سکا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ جو ہمارے نبی نے کہا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور جب ہم نے اس کو مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو لائے تھے وہ سچے تھے، کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا تھا، اللہ نے ان کو اپنی کتاب دی تھی، اللہ نے ان کو اپنی شریعت دی تھی، انسانوں کے ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، وہ زندہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جو واقعہ ہوا قرآن پاک کو جلانے کا اور دنیا کفر جو کر رہی ہے، یہ ان کے ہارنے کی دلیل ہے، یہ ان کے ہارنے کی دلیل ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مجھے اختلاف فؤاد بھائی سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اس سے لڑنا شروع ہو جاؤں تو اس کو اکھاڑو۔ انسان کو انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، کتاب سے کیا جھگڑا ہے آپ کا؟ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اصل اس مسلمان کو کھڑا کرنے والا اور زندہ قوم بنانے والی چیز یہ کتاب ہے۔ جب تک یہ کتاب ان مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے دل و دماغ میں ہے، انہیں ہم نہیں ہرا سکتے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، روس کی جو ریاستیں تھی وہاں سے قرآن کو نکالا گیا تھا، لیکن کیا وہ قرآن ان ریاستوں سے اور وہاں کے مسلمانوں سے ہٹا دیا گیا؟ مجھے یاد ہے ہماری مسجد میں ایک دفعہ وہاں کی تبلیغی جماعت جو چلتے ہیں تو اس کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان میں نے دیکھا، یعنی جب میں مسجد جاؤں تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، جب میں دیکھوں قرآن کی تلاوت کرے تو مجھے بڑا رشک آیا اس پر۔ میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ اتنی تلاوت کرتا ہی، جب دیکھو بس اس کے ہاتھ میں قرآن۔ تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بہت تلاوت کرتے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب ہمارے علاقے میں قرآن نہیں ہوتا تھا، ہمیں تہخانوں میں لے جا کر ہماری مائیں ہمیں قرآن سکھاتی تھی اور ہم قرآن کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ کہا جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا جماعت میں اور میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا اتنے قرآن رکھے ہوئے، کوئی پڑھ نہیں رہا۔ قرآن کو وہاں سے نکال کر کیا مسلمان کے دل سے بھی نکال دیا؟ آج ان ریاستوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دوبارہ پہنچا دیا۔ جب وہ آزاد ہوئی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اور ہمارے کراچی کے بہت سارے احباب نے قرآن کریم کے بے شمار لاتعداد نسخے وہاں کے مسلمانوں میں تقسیم کیے، اور آج وہاں پھر قرآن کی باغ و بہار کی مجلس ہے۔ تو یہ جو کافر کر رہا ہے یہ اس کے ہارنے اور کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ کتاب سے کیا جھگڑا؟ ہاں مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے، ایک تو دنیا والوں کا طریقہ ہے جو وہ کرتے ہیں، دنیا کا ایک نظام ہے، ایک ریلی نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، طور طریقے کرتے ہیں دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے وہ ان کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ کو انفرادی کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کو قرآن پاک سے اپنا تعلق بڑھانا چاہیے۔
ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب قرآن پاک یہ ہم نے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نازل کی ہے، مبارکن، یہ بہت برکت والی کتاب ہے۔ لیکن اس کی برکت چومنے سے ہے کہ بس اس کو میں صبح صبح کام پہ جاتے ہوئے چوم لوں اور بس پھر رکھ دوں، اور پھر شام کو سوتے ہوئے چوم لوں پھر اس کو رکھ دوں۔ بیٹی بہن کی شادی ہو، اس کو قرآن کے سائے میں جو ہے رخصت کر دوں کہ جو اوپر قرآن ہے اس کے سائے میں وہ چلی گئی۔ کیا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جن پہ اللہ کا قرآن اترا تھا؟ وہ کیا صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے؟ چومتے تھے لیکن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو لیتے اور کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اسے چومتے پھر اس کو پڑھتے پھر روتے۔ اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ سورہ طٰہٰ 16ویں پاری کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں آ جائے، یہ تو نصیحت ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ تو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمان، جو بلند آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا اللہ ہے، اس نے اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبوت کا 6واں سال ہے اور تلوار لے کے جا رہے ہیں، ایک صحابی راستے میں ملے، بولا دیکھا ان کو تو کہا عمر خیر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، ان کی وجہ سے ہمارے شہر میں انتشار ہے، تاکہ انتشار ختم ہو جائے۔ وہ صحابی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اچھا تو آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن بھی اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ ان کو اور غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ اچھا وہ میاں بیوی جو ہے ان کو حضرت خباب ابن ارط رضی اللہ عنہ صحابی یہ قرآن سکھا رہے تھے اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ تو جیسے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے محلوں میں تو دروازے سے آواز آ جاتی ہے، تو ان کو آواز آ گئی کہ اندر کچھ پڑھ رہا، تو ان دروازہ مارا، وہ اندر گئے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کسی کونے میں چھپ گئے اور انہوں نے بہن اور بہنوئی سے سوال و جواب کیے اور پھر ان کو مارا کوٹا، پٹائی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بہن تھی اس کے سر پہ زخم آ گیا، خون نکلا، تو بہرحال بہن تھی، اس نے کہا کہ دیکھو عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں اس باپ کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں، جو تیرے سے ہو سکتا ہے کر لے، میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدلنا تھا، ان کا بھی دل نہ، انہوں نے کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دو، میں بھی پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپ پہلے نہائیں، آپ غسل کریں، وہ پاک کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کی، حضرت خباب آ گئے اور جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا عرب تھے، وہ تو سمجھتے تھے، اس کلام کے طاقت کو سمجھتے تھے۔ ہم تو چونکہ اہل زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا، تو ان کو تو اس کی طاقت کا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو قرآن نے ہمیشہ، آج بھی دنیا میں جو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے۔ ہم تو مردہ قوم ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کرے ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہم تو من حیث القوم اپنے آپ کو مردہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری کتاب زندہ ہے، ہماری کتاب پڑھ کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے نہیں ہو رہے، ہمیں تو دیکھ کے اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو ہمیں اس موقع پر قرآن سے اپنا تعلق بڑھانا چاہیے۔ پہلے درجے میں قرآن کی تلاوت کروں روزانہ، پھر روزانہ کم سے کم ایک رکوع کا ترجمہ تفسیر پڑھوں،
آسان اردو تفسیر موجود ہے بہت ساری. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کی بھی تفسیر موجود ہے، اور ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی معارف القرآن بہت آسان زبان میں ہماری والدہ نے پوری تفسیر 3 سے 4 دفعہ مطالعہ کی. تو روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 1 آیت 2 آیت جتنا موقع ہو مجھے، لیکن میں قرآن سے جڑا رہوں، میں پڑھوں بھی، تلاوت بھی کروں، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں اور اس کی تفسیر بھی. یہ میرے ایمان کو زندہ کرنے والی چیز ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے جو میرے لیے ضروری ہے. دوسرے مرحلے میں اس بات کی بھی کوشش کروں کہ میرے ماحول میں، میرے معاشرے میں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں کہاں قرآن کی خدمت کے حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں. کیا میرے محلے کے مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی؟ اگر دی جاتی ہے، میں اس میں اپنی کیا خدمت پیش کر سکتا ہوں؟ وہاں پڑھنے والے بچوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کو کوئی ڈیسک کی ضرورت ہے میں لا کے دے دوں، کوئی قرآن پاک کے نسخے کی ضرورت ہے میں لا کے دے دوں، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جو اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے میرے حیثیت کے مطابق قرآن پاک کی خدمت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا حصہ اس میں نہیں ہوں گا دنیا میں، لیکن وہ قرآن کی خدمت چلتی رہے گی اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جمعیت تعلیم القرآن ایک ادارہ ہے، اس کے بانی تھے میاں محمد رفیع صاحب. ان کے پروگرام میں جاتا ہوں تو اس سال میں ان کے سالانہ پروگرام میں گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی اس سال آپ کے یہاں کتنے بچوں نے حفظ کیا؟ اس سال کی بات. انہوں نے کہا جی پورے ملک میں ان کی شاخیں ہیں، برانچ ہیں. انہوں نے کہا اس سال ہمارے یہاں 800 بچوں نے قرآن حفظ مکمل کیا اور امتحان دی. میاں رفیع صاحب خود حافظ تھے. میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، وہ خود حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن ایک ایسا نظم بنا کے گئے. یہ تو اس سال کی بات ہے، یعنی گویا ہزاروں تک، لاکھوں تک تعداد پہنچ چکی ہوگی کہ جن مسلمانوں نے ان کے بنائے ہوئے اس سسٹم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی. بتائیے کتنا زبردست کام کر کے چلے گئے. وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، اسی شہر میں رہتے تھے. یہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جو کر سکتے ہیں ہم وہ ضرور کریں. میرے پیسوں میں میرے اپنی چاہتے ہیں، میرے اپنے بچوں کی خواہشات ہیں، اور میرے دوستوں کے اس میں حصہ ہے. کیا اس میں اللہ کے کلام کا بھی حصہ ہے؟ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. بھئی ہر آدمی مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن جو بنا رہے وہ جا کے اپنا حصہ ڈال دیتے. بھئی یہ میں 1000 روپے ڈال رہا ہوں جی مسجد میں، میرا حصہ، اس میں حصہ ہو گیا اس کا. یا تو میں خود بناؤں اور میں خود نہیں کر پا رہا تو جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ حصہ ڈال دوں. میں نے شاید آپ کو ذکر کیا تھا، ایک دفعہ میں ایک مسجد کی چھت کی بھرائی تھی، میں گیا تو غالباً 400 بوریاں تھی وہ چھت کی. تو وہ ساری وہ جو اتارتے ہیں تو ترتیب سے اتارتے ہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن 2 بوریاں ادھر الگ رکھی ہوئی تھی. تو میں نے وہ امام صاحب سے کہا بھئی یہ 2 بوریاں بالکل الگ سی رکھی ہوئی، یہ سمجھ نہیں آ رہی، بقیہ تو سارے وہ جو بنایا ہوا ہے اس کا صحیح بنایا ہوا ہے، وہ 2 کیوں الگ رکھی؟ انہوں نے کہا جی یہ 2 بوری یہ جو ہے یہ تو جس نے بھیجی تھی انہوں نے بھیجی ہے چھت کے لیے. یہ جو 2 بوریاں ہیں یہاں ایک گارڈ ہے فیکٹری میں، یہ وہ گارڈ لایا ہے. اس نے کہا تھا یہ مسجد کی چھت بن رہی تھی تو مجھے تھا کہ تنخواہ ملے گی میں اس میں حصہ ڈالوں گا، تو یہ وہ اپنا حصہ لایا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا یہ 2 ان 400 پہ بھاری ہے. اس نے اپنا حصہ ڈال دیا. تو ہمیں اس موقع پر اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے،
ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں، یہ ہماری فکر ہو، یہ ہماری سوچ ہو۔ پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ حج میں تھا، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو جمعہ کا دن تھا، تو اس نے گھر فون کیا، کمرے میں تھے ہم ایک ساتھ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے گھر فون کیا، اپنی بیگم سے کہا کہ اپنے بچوں کا نام لیا کہ بھئی وہ اٹھ گیا، نماز پڑھ لی، اچھا جی وہ تلاوت کر لی، آج جمعہ سورہ کہف پڑھ لی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو وہاں سے بیٹھ کر وہ نماز، قرآن کی تلاوت۔ یہ نہیں پوچھا بھئی آپ نے ناشتہ کیا، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے بولا ہاں بھئی نماز پڑھ لی اور تلاوت کر لی، آج جمعہ سورہ کہف پڑھ لی، بچوں نے اپنی بیٹی کا نام لیا، فلاں نے پڑھ لی، بیٹے کا نام لیا، اس نے پڑھ لی، یہ کیا وہ کیا۔ دیکھو کہ زبردست بات ہے۔ بے شک میں دفتر آ گیا، لیکن میں نے ایک سسٹم بنا دیا، بھئی میں بھی تلاوت کروں گا، گھر والی سے کہوں دیکھو آپ بھی تھے، سب سے پہلے مجھے خود کرنا ہے، پھر میں بولوں گا نا بیگم سے اور بچوں سے تو اثر ہوگا۔ میں خود نہیں کروں، ان سے کہوں جی آپ تلاوت کریں، آپ تلاوت، ایسے تھوڑی ہوگا۔ پہلے میں خود کروں، ان کو دکھا کر کا مقصد دکھلاوا نہیں، ان کو دکھانے کا مقصد تربیت، کہ یہ ہمارے لیے لازم ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اب جب میں کروں گا پھر اپنے بچوں کو بولوں گا۔ اچھا ضروری نہیں کہ ہم اس کو بولے بھائی روزانہ ایک پارہ پڑھو، بعض دفعہ ایک رکوع پڑھو بیٹا، ایک پیج پڑھو بس۔ آج ایک پیج پڑھے گا، اس کا شوق بنے، کل 2 پڑھ لے گا۔ آج ایک رکوع پڑھے، کل 2 رکوع پڑھ لے گا، 4 رکوع پڑھ۔ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو قرآن سے جوڑ دینا ہے۔ میں ہوں نہ ہوں، انہیں قرآن سے جوڑ دیا، انہیں اللہ سے جوڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ ہر حرف پر کیا فرمایا کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی۔ اور آن حضرت نے کیا فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، صرف الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی۔ تو اگر میں ایک رکوع بھی پڑھ لوں گا تو ایک رکوع میں 100 سے زیادہ حروف ہوتے ہیں۔ 1000 نیکیاں مجھے صبح صبح مل جائے، اور ان 1000 نیکیوں کی وجہ سے کتنی رحمت، کتنی برکت آ جائے گی۔ تو پہلے مرحلے میں خود تلاوت کروں، اور میرے گھر میں میرے بچے، میرے گھر والے سب کو اس کا پابند، نماز اور قرآن کی تلاوت بیٹھے۔ اس کے بعد پھر جو بھی کرنا ہے، آپ نے ناشتہ کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، جو بھی، لیکن صبح اٹھو تلاوت ضرور کرو، نماز پڑھو، تلاوت، اور کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے بھی ایک رکوع پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، قرآن پڑھ کے سو جاؤ، تاکہ میرے دن کا آغاز بھی اللہ کے کلام سے اور میرے دن کا اختتام بھی قرآن کی تلاوت سے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں میری یہ کوشش ہو کہ قرآن کی تعلیم مسلمانوں میں عام ہو جائے، میرے محلے کی مسجد میں، میرے خاندان میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں، کہاں کہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں 100 روپے تو ڈال سکتا ہوں، جہاں بھی مجھے اعتماد ہے، جہاں بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے، میں چلا گیا 100 روپے ان کے اس میں ڈال دیے یا رسید کٹوا دی، ایک جگہ چلا گیا، 2 جگہ چلا گیا، 10 جگہ، میں 1000 روپے لے کے 100 روپے میں نے 10 جگہ دے دیے، جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے 10 جگہ میرا حصہ پڑ گیا۔ میرا اللہ جانتا ہے میری حیثیت کو، اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا نہیں یہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، میرا دل ہے اس میں بھی دے دے، جو میری توفیق ہے میں دے دوں۔ تو ہمیں یہ 2 کام کرنے چاہیے، یہ اصل ہے۔ وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو کریں اس سے قرآن پاک کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں قرآن سے جڑا رہوں، میری اولاد قرآن سے جڑی رہے، اور یہ امت قرآن سے جڑی رہے، اس کی فکر ہو۔ اپنے آپ کو جوڑ دیا، اپنی اولاد کو جوڑ دیا، اور امت کو قرآن سے جوڑنے کی فکر، کہاں کہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، یا میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنی توفیق کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالوں کہ یہ امت قرآن سے جڑی رہے۔ کل اللہ پوچھے آپ نے کیا کیا، یا اللہ میں نے تو یہ کیا، میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا، اور یا اللہ جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی تھی، یا اللہ ان اداروں میں اپنی کچھ نہ کچھ خدمات پیش کی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا عزم اور اس بات کی نیت کرنی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، آپ حضرات نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، روزانہ ہم تلاوت ضرور کریں، ایک رکوع کرو لیکن کرو ضرور،
اور نمبر 2 قرآن کا ترجمہ، تشریح، ایک رکوع دیکھ لو، آدھا رکوع دیکھ لو، 2 آیتیں، تھوڑا تھوڑا لیکن پڑھتے رہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج تو اللہ معاف کر دے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس قرآن جو ہے نا قرآن خوانی کے لیے اترا ہے، آج ہی نیا گھر لے لیا، چلے جی آئیے آئیے جی قرآن خوانی ہے جی، چلو جی قرآن پڑھ لیا جی، چلو جی بریانی کھاؤ، چلو جی او بس ہو گیا، چلو جی دفتر کا افتتاح ہے جی قرآن خوانی ہے جی۔ قرآن تو اس لیے اترا ہی نہیں، قرآن تو اس لیے اترا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اس لیے یہ کتاب اللہ نے میرے طرف نازل کی اور مجھے مخاطب کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان، اللہ نے ہمیں مخاطب کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہمارا نام لے لے تو وہ کتنا خوشی کا اظہار کرے گا۔ اگر سندھ کا گورنر محمود بھائی کا نام لے لے اور ٹی وی کے خبروں میں آ جائے کہ جناب حسین حبیب کے محمود صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ہمیں دعوت دی، تو بتائیے پھر تو آپ لوگ محمود بھائی سے اور ڈریں گے، یار گورنر نے بھی نام لے لیا۔ ایک انسانی فطرت ہے، میرا بھی نام لیں گے، میں بھی تذکرے کروں، ہاں بھائی دیکھ لینا بھائی وہ سلیٹ پہ خبروں میں دیکھنا میرا نام لیا بھائی۔ آسمان و زمین کے بنانے والے اللہ نے ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الانسان۔ کہتے ہیں نا قرآن نے جب اس آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ خوشی سے جھوم اٹھی، وہاں آج پانی کا چشمہ ہے، کہتے لوگ آ کے وہاں اس سے پیتے ہیں، شفا اللہ ان کو دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس آگ کو اللہ نے مخاطب کیا تھا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے ایسے رب سے کریم جو اتنا مہربان ہے۔ خلقک، تجھے پیدا کیا، سواک، تجھے درست کیا، عدلک، تیرے اعضاء برابر کیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرا نقشہ بنایا۔ ایسا کریم، ایسا مہربان رب، اس سے کہاں دھوکے میں پڑ گئے؟ جب ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، دل میں عظمت آئے گی۔ پھر جب ہم نماز پڑھیں گے، پھر جب ہم ذکر کریں گے، پھر جب ہم دعا کریں گے، ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہے گا۔ ہے نا، انسان دنیا میں ہر چیز میں ترقی کرتا ہے نا۔ ایک آدمی کام کرتا ہے 10 سال ہو جاتے ہیں، اس کا الگ تجربہ ہوتا ہے، ایک آدمی نے 20 سال کیا، اس کا الگ تجربہ ہے، ایک آدمی نے 30 سال ایک کام کیا، اس کا وہ ماہر ہوتا جاتا ہے۔ ایسے جب ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں گے، اس کی تو ہمیں ایمان میں ترقی ملتی رہے گی، اللہ کے تعلق میں ترقی ملتی رہے گی۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اور جڑ جائیں۔ یا اللہ، یہ کتاب آپ نے ہمارے لیے نازل کی، یہ تو انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ اس کی برکات دیکھے رمضان آتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جگہ جگہ کتنی برکتیں ہو جاتی، کتنی اللہ برکتیں کرتا ہے، کتنی ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ رمضان میں جتنی نیکیاں لوگ کرتے پورے 11 مہینے وہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، نمازوں میں، ویسے دن میں، رات میں، مرد عورت، گھر میں، مسجد میں، جہاں جس کو موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہے، اچھے کام بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر میں پوری زندگی قرآن سے جڑا رہوں گا، اسی طرح اللہ میرے رزق میں بھی برکت دے گا، مجھے اچھے کاموں کی توفیق بھی دے گا۔ اس لیے کہ میں کتاب کے ساتھ جڑ گیا نا، تو مجھے رہنمائی ملے گی، بھائی یوں چلو، یوں چلو، یوں چلو، اس کام کو یوں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ جب میں پڑھوں گا اللہ کے اس کلام کو عظمت کے ساتھ، اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کے کلام سے جڑنا ہے، اور جیسے یہ پیغام میں نے آپ کو دیا، آپ نے آگے پہنچانا، کم سے کم اپنے دوستوں میں پہنچانا۔ دیکھو بھی میں نے تلاوت شروع کر دی، بڑا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، یار تلاوت کرو بھائی، ایک رکوع تلاوت کرو، کیا 5 منٹ لگتے ہیں بھائی؟ 5 منٹ نہیں دے سکتے، 10 منٹ ہم اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے؟ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ہم یہ پیغام جیسے میں نے آپ تک پہنچایا، آپ آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ
محبت اور تعلق جو ایمان والا ہے اللہ اس میں مزید جلا دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری بھی، نبی علیہ السلام کی پوری امت کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لے، وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے خوب رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یا اللہ سب کچھ یا اللہ آپ ہی کی طرف سے۔ اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندوں اور آپ کی بندیوں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ بھی آپ کے بندے و مخلوق ہیں۔ نواسینا بیدک، یا اللہ ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں، ماض فینا حکمک، یا اللہ فیصلہ آپ کا چلتا ہے، عدل فینا قضاؤک، آپ کا فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ ہم آپ کے پاکیزہ ناموں کے ذریعے سے آپ سے یا اللہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دی، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دے، ونور صدورنا، یا اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، یا اللہ ہمارے غموں اور دکھڑوں کے دور کرنے کا ذریعہ اس قرآن پاک کو بنا دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے، یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے، یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن پاک سے جوڑ دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے جوڑ دے، یا اللہ اپنے کلام کی محبت، عظمت، چاشنی یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں بیدار فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی عظمت سے منور اور روشن فرما دیجیے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، یا اللہ جو زمانے حاضر کے فتنے ہیں اور شرور ہے یا اللہ ان سے ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک، جزاکم اللہ۔